پھر یہاں پر ساتھ ایک بات کہی ہے کہ جو اچھائی آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اور جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ ہم چونکہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال پورے کرتے ہیں، اس لیے اللہ ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرماتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اگر ہماری یہ تمام جن کو ہم عبادتیں کہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ہماری عبادت کتنے درجے کی ہے، ہم تو اگر حقیقتاً سارا دن مصلے پر رہ کر اللہ سے یہ درخواست کریں کہ جب ہم سلام پھیریں تو ہمیں ایک روٹی مل جائے، تو ہمیں وہ بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ ہماری عبادتیں اتنی کمزور ہیں۔ تو یہ جو اللہ دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ خاص اس کا فضل ہے۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جنہوں نے حدیث نقل کی وہ روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں نہ ڈھانپ لے۔ تو انسان کے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتیں ہیں، انسان کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جو مصائب اس کے اوپر آتے ہیں وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور ان اعمال کے برے نتائج کو دھو دیتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو اسے پہنچے لیکن وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے پچھلے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو جب بھی کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف ہی فرما دیتے ہیں، ان کی تو پوچھتے ہی نہیں۔ دوسرا، آیت کے آخر میں ایک لفظ فرمایا تھا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے لیے یہ نہیں لفظ آیا کہ آپ کو عرب والوں کے لیے بنا کر بھیجا، آپ کو کچھ عرصے کے لیے بنا کر بھیجا، آپ کو اس قوم کی طرف نہیں، للناس کہا، الناس لوگوں کے لیے آتا ہے، اور لوگوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان کے آپ نبی ہیں، چاہے کوئی آپ کو مانے چاہے آپ کو نہ مانے، آپ کی نبوت ہر شخص کے لیے ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حقیقتاً حکم مانا اللہ کا۔ ومن تولی، اور جو الٹا پھر گیا اس حکم سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ یہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو آپ کی بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قاعدہ قانون بتا دیا، جیسے کل کے سبق میں تھا کہ جو اللہ کی فرمان برداری کرے اور جو رسول کی فرمان برداری کرے، تو یہاں بھی اللہ اسی مضمون کو دوبارہ سے دہرا رہے ہیں کہ جو شخص رسول کی فرمان برداری کر رہا ہے تو وہ اصل میں اللہ ہی کا حکم مان رہا ہے، کیونکہ حکم اللہ نے دے رکھا ہے، اور جو رسول کی بات کو نہ مانے تو تسلی ہوئی کہ آپ کے ذمے بات پہنچانا ہے، عمل کروانا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ یہ تسلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، لیکن حکم اس کا عام ہے سب لوگوں کے لیے۔ ہر وہ انسان جو لوگوں کی اصلاح پر کسی طور سے بھی لگا ہوا ہے، اس کے ذمے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ پیغام پہنچ جانے کے بعد کوئی اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، اس سے غمگین ہونا یا اس بات کو اپنے لیے یوں سمجھنا کہ شاید ہماری محنت قبول نہیں ہوئی، یہ غلط بات ہے۔ یہ تسلی تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی دی ہے کہ آپ کے ذمے پہنچانا ہے، عمل کروانا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، طَاعَةٌ، ہم نے بات کو مان لیا، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب نکل جاتے ہیں آپ کے پاس سے باہر، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ،
تو مشورہ کرتے ہیں ان میں سے بعض لوگ ایک دوسرے کے ساتھ غیر الذی تقول، آپ کی بات کے خلاف، واللہ یکتب، اور اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو یہ مشورہ کرتے ہیں، فاعرض عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، وتوکل علی اللہ، بھروسہ اللہ پر کریے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ غور کیوں نہیں کرتے قرآن میں، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت سے اختلافات موجود پاتے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو دوہرے لوگ تھے، دو قسم کی پالیسی اختیار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم سناتے تو آپ کے سامنے کہتے تھے بالکل ہم نے آپ کے حکم کو مان لیا، جب باہر چلے جاتے تو پھر اس کے خلاف مشورے شروع کر دیتے کہ اس بات کو توڑنے کے لیے کیا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی، تو اللہ نے آپ سے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اعرض عنہم، ان سے منہ موڑ لیجئے، ان کی پرواہ نہ کریے، آپ اپنے اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ جو عام انسانوں میں سے بھی لوگوں کی اصلاح کے کسی کام میں لگا ہوا ہو تو سب سے پہلے اسے جس چیز کا سامنا ہوگا وہ اپنے ہی لوگوں کی مخالفت ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب غزوہ احزاب ہوا تھا تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے مدینہ کے اندر رہ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ دلایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، سب سے پہلے وعدہ انہوں نے ہی توڑ دیا۔ اسی طرح جب بھی کوئی انسان دین کے بارے میں کام کرنا شروع کرے گا تو سب سے پہلے اپنے ہی لوگ مخالفت کریں گے۔ ان کو اللہ نے ایک سبق دیا ہے، ان سے منہ موڑ لیجئے، اللہ پر بھروسہ کریے، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمائیں کہ افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ افلا یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھتے کیوں نہیں، پڑھنا اور ہے، تدبر غور و فکر کرنا اور ہے۔ فرمائے کہ یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن کے اندر، اور یہ غور و فکر کے درجے الگ الگ ہیں۔ جیسے جب عام علماء اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو وہ مسائل نکالیں گے، جب امام اور مجتہد کسی آیت میں قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے تو وہ ان سے ہزاروں قسم کے مسائل نکالیں گے۔ اگر عام لوگ ہمارے جیسے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور اس پر تدبر کریں گے تو اس سے دلوں کے اندر محبت اور عظمت آئے گی اور آخرت کی فکر آئے گی۔ لیکن ایک چیز تدبر کا معنی ہے کہ غور و فکر کرنا، اور کسی چیز میں غور و فکر تب ہی کیا جا سکتا ہے جب اس کے لیے موجود تمام شرائط انسان کو معلوم ہو کہ اس میں غور و فکر کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے یہاں پر اسی آیت سے بعض لوگ مغالطے میں، غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر انسان غور و فکر کرے، لہٰذا قرآن کے اندر ہر بندہ خود غور و فکر کر سکتا ہے اور خود مسائل نکال سکتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہم خود دیکھیں، اگر ہم قرآن پاک کو کتنا بھی پڑھ لیں، ہم کسی ایک آیت سے بھی کسی حکم کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری علمی اہلیت اتنی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ اعتراض کرے کہ ہسپتالوں میں جو ہیں وہ صرف ڈاکٹروں کی ہی کیوں چلتی ہے، میں بھی اس ملک کا رہنے والا ہوں تو مجھے بھی یہ عہدہ ملنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ یہ نہر، پل وغیرہ یہ صرف انجینئر ہی کیوں تعمیر کرتے ہیں، میں بھی اس ملک کا رہنے والا ہوں، یہ حق مجھے بھی حاصل ہونا چاہیے، تو لوگ اس کو کہیں گے کہ بالکل تمہیں ملنا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو ضروری شرائط ہیں وہ تم میں نہیں پائی جا رہی، وہ اس ایک ڈاکٹر کے اندر ہے جس نے سال ہر سال محنت کر کے اس کو کمایا، یا اس انجینئر کو اس لیے ملی کیونکہ اس نے سال ہر سال اس کے لیے محنت کی۔ تو کیا اگر دنیاوی تعلیمات کے اندر کوئی انسان یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے، تو کیا قرآن اور حدیث ہی اتنے ہلکے رہ گئے ہیں کہ ہر بندہ کہے گا کہ میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے کسی دوسرے کے سمجھانے کی ضرورت نہیں؟ جس علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 سال میں اپنے پیغمبر کے سینے پہ قطرہ قطرہ اتارا، اس کے لیے آج کل ہم جیسے کم فہم لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اس کو خود سمجھ سکتے ہیں۔ خود سمجھنے والی بات یہ نہیں، قرآن اتنی چھوٹی کتاب نہیں ہے
جو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ کبھی کبھی بظاہر آیت کا مطلب ہمیں کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی ماہر سے پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب مکمل تبدیل ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا بہت زیادہ ہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ان کا منہ اللہ نے بند کیا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس کے مضامین میں بہت اختلاف ہوتا، لیکن اب قرآن کو ہم خود جب پڑھ کے دیکھیں تو قرآن کی ایک آیت دوسرے کے ساتھ اتنی مضبوطی سے ملی ہوئی ہے، بات کہاں سے شروع ہوگی، درمیان میں کچھ آئے گا، لیکن آخر نچوڑ پھر وہی نکلے گا جہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ دوسرے جو عقائد کے مضامین ہیں، جو شرک کے مضامین ہیں، جتنے بھی قسم کے مضامین آخرت کے، حشر کے، قبر کے بیان کیے گئے اس کے اندر، اس میں ایک رتی کے برابر بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اگر کسی کو اختلاف لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت اس آیت کے مخالفت کر رہی ہے، قرآن کی اس آیت سے یہ حکم ثابت ہو رہا ہے، دوسرے سے دوسرا حکم، تو وہ اختلاف قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ اختلاف اس انسان کے دماغ میں موجود ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ جب وہ کسی سے پوچھے گا اس کی غلط فہمی دور کی جائے گی تو وہ دونوں باتیں آپس میں ملتی جلتی۔ تو فرمایا کہ رب بھی ایک ہے اور یہ قرآن اسی ایک اکیلے تنہا رب کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے، اسی لیے یہ ہر قسم کے فرق سے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا، جتنی دفعہ زمین آسمان اور دنیا بنانے کی بات آئی اللہ نے ہمیشہ یوں ہی کہا فی ستۃ ایام، 6 دن میں بنی ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ 7 دن میں، 5.5 دن میں، 5 دن میں، 8 دن میں، 9 نہیں، 6 بس، فی ستۃ ایام، 6 ہی دن ہیں۔ اگر کسی اور کی جانب اگر بہت سے لوگ بنانے والے ہوتے، ہر ایک کا اختلاف ہوتا۔ اختلاف سے پاک ہے قرآن پاک، اس میں وہ اختلاف مراد نہیں ہے جو علماء نکال لیتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے فلاں حکم ثابت ہو رہا ہے، دوسرے عالم اس سے 3-4 مسائل نکال لیتے ہیں، وہ اختلاف نہیں، وہ آیت سے نکلنے والے مسائل کا اختلاف ہوتا ہے، آیت کا اختلاف نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔